دو تین چیزیں ہیں سر. ایک تو 9 مئی کے حوالے سے جو سزائیں ہو رہی ہیں اس پر بھی واضح طور پر موقف آیا ہے ملٹری کا, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا ہے کہ جناب پہلے ہم پہ ہی الزام تھا کہ یہ ہم نے اپنے ہی لوگوں سے, ایجنسیوں سے مل کر فالس فلیگ کرایا, اب اگر ہم انہی کو سزائیں دے رہے ہیں تو اس پر اعتراض کیوں. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ مذاکرات, شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کچھ نا امید نظر آئے کہ مذاکرات کا نتیجہ کچھ بہتر نکلے گا. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا اور پھر آپ نے شاہد صاحب کا کہا, اصل میں ضمیر بھائی ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی ایک فریق کی پوزیشن کو اگر آئسولیشن میں دیکھا جائے تو وہ بڑی جسٹیفائڈ لگتی ہے. مثلاً اگر ہم پی ٹی آئی کا یہ موقف دیکھیں کہ ملٹری ٹرائلز نہیں ہونے چاہیے سویلینز کے, تو بات تو میری بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ کا رجیم دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 180 سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دورانیے میں. بالکل صحیح. اور اس وقت بھی انٹرنیشنل پریشر آیا تھا. ٹرائلز کو ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, ان ٹرائلز کو عمران خان صاحب ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں بڑی الجھی ہوئی ہیں. اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب اور ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ایک کمپریہنسو اپروچ کی ضرورت ہے اس وقت. ایک نیشنل ڈائلاگ, یہ لفظ بھی اب پٹ گیا ہے, نیشنل ڈائلاگ پاکستان میں. پاکستان کی پالیٹکس میں لفظوں نے اپنے معنی کھو دیے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ملک کا سوچیں, لوگوں کا سوچیں, ملک کس طرف جا رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ مل بیٹھیں اور اپنی انا سے اور اپنے سیلف انٹرسٹ سے آگے جا کے ایک دوسرے کو اپروچ کریں, انگیج کریں اچھے دل سے, پازیٹیولی, تو پھر تو کوئی صورت نکل سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے اس وقت یہ پارلیز بھی ہو رہے ہیں, یہ سو کالڈ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, تو مجھے اس میں سے واقعی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کے مجھے بڑے شارٹ آبجیکٹو لگتے ہیں کہ جی اس کو رہا کر دو, اس کو رہا کر دو, تو باقی ایسے جیسے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سارے مسئلے پاکستان کے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, لیکن ایک چیز تو اب واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اب یہ خود کہہ دیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے, یعنی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے, کہ بھئی میں نہیں ڈیمانڈ کر رہا کہ مجھے نکالا جائے, میں کورٹس کا ہی راستہ لوں گا اور وہیں سے نکلوں گا. سو مچ سو کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی بھی آفر ہوئی تو انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا. تو کچھ مطالبات ایسے تھے جو کہ قابل قبول نہیں تھے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن پر کام ہو سکتا ہے. جوڈیشل کمیشنز بنائے جا سکتے ہیں 9 مئی پہ بھی, 26 نومبر پہ بھی, وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ کیوں کہ اس میں سے کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی وہ اس لیے نا کہ ایک تو ہمیں اس میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں آپ کو پہلا جب راؤنڈ ہوا اس میں پی ٹی آئی کے جو تمام مین آفس بیئرز تھے وہ انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا اس کے اندر. ویئر ایز کہ ہم اس کو, کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ سارے پولیٹیکل ایشوز کا الٹیمیٹلی جو حل ہوتا ہے وہ تو ڈائلاگ میں ہی ہوتا ہے, تو ایک لحاظ سے تو ہم اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. لیکن فنگرز کراسڈ, اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی بہتری کی صورت نکل سکے. لیکن اس کے جو ہمیں آبجیکٹیوز لگ رہے ہیں نا جی, کہ وہ بہت ہمیں شارٹ سائٹڈ لگ رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ مطالبات اس طرح کے رکھ دیں جس طرح کہ جی تمام لوگوں کو, میرے ورکرز کو آپ وہ کر دیں, کیا کہتے ہیں, ریلیز کر دیں, یا یہ کہ 26ویں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اسے واپس لے لیں, تو یہ چیزیں اس طرح کہنے سے تو نہیں ہو جاتی نا. اس کے لیے تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور ایک لمبی نیگوشیشن کرنی پڑے گی, کچھ لے دے ہوگی, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگی, اور اس کے بعد شاید ہم کسی سلوشن پہ پہنچ سکیں. لیکن فی الحال ایک یہ تاثر بھی ہے نا ضمیر صاحب کہ جو لوگ مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں they themselves cannot decide anything. ان کو ہر چیز کے لیے پیچھے ان کے اسٹرنگس ہیں جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں, اور وہاں سے ان کو جو احکام ملتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اور وہ کبھی ڈیڈ لائنز دے دیتے ہیں, کبھی وہ پھر آخری کال دے دیتے ہیں. پھر تو اس طریقے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس لیے ہمیں اس میں نا امیدی ہے.
although having said all this, मैं दोबारा से ये रिपीट करूंगा कि अल्टीमेटली हल वाकई मुज़ाकरात के जरिए डायलॉग ही है। बिल्कुल आप लोगों के ज़माने में भी जब आप केयर टेकर थे गवर्नमेंट में, फेडरल मिनिस्टर थे, तो पहले के लोगों पर तनकीद होती थी कि जनाब इतना बड़ा, और फिर ऑस्टेरिटी ड्राइव कहाँ गई, और फिर ये एक कैवलकेड चलता है मिनिस्टर्स के साथ गाड़ियाँ, और इतनी बड़ी काबीना की ज़रूरत, डिवॉल्व हो चुके हैं बहुत से सब्जेक्ट्स, सूबों को जा चुके हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये मौजूदा कैबिनेट जो है ये डिलीवर नहीं कर पाई, इस वजह से शायद फेसेस चेंज भी होंगे और नई इंडक्शंस भी होंगी और फिर एक्सपेंशन भी है? सॉरी, मुझे आपकी पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन पहली बात तो ये कि मैं केयर टेकर गवर्नमेंट में नहीं था, मैं पीटीआई गवर्नमेंट में था। जी सॉरी माय बैड। हाँ जी। दूसरा ये है कि ऑस्टेरिटी की जो सारी डिस्कशन है ये भी बड़ी रिलेटिव है। अगर आप पिछला बजट देखें तो उसमें गवर्नमेंट का साइज और पीएसडीपी का साइज जो है वो बड़ा है, और लोगों के लिए उसके अंदर कोई वो नहीं थी, कंसेशन नहीं थी। आपको पता है बिजली के बिलों के ऊपर क्या हुआ, और गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो हम लिप सर्विस बहुत देते हैं कि हमें गवर्नमेंट के साइज को डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन खातिर खा उसके अंदर कोई चीज़ आ नहीं रही। तो लोगों की परसेप्शन और लोग जो देखते हैं वो तो यही है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, और जो अशराफिया है वो अपनी उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। हर कमेटी के अंदर मिनिस्टर्स की भी और पार्लियामेंटेरियंस की भी और सेनेटर्स की भी, और अभी हाल ही में तो सिर्फ पंजाब में बढ़ाई है, इजाफा होता चला जा रहा है, और लोगों की तनख्वाहें सुकड़ती चली जा रही हैं, उनके ऊपर बेतहाशा टैक्स लग रहे हैं। तो आप कहते रहें जो मर्जी ऑस्टेरिटी के हवाले से, लेकिन एक्चुअली जो प्रैक्टिकल जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हो रही हैं। नहीं तो कैबिनेट एक्सपेंशन जो है, आपको क्या लगता है कि ये क्या जो मौजूदा कैबिनेट है उससे मामला बेहतर नहीं चले? उसमें कहा ये जा रहा है, इतलात ऐसी आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि कुछ फेसेस चेंज भी होंगे, कुछ पोर्टफोलियोज भी चेंज होंगे और एक्सपेंशन भी होगी। देखिए जी, बात ये है कि असल में तो हमारे से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज जो हैं उनकी जो कैबिनेट्स अगर आप देखें तो वो बहुत छोटी होती हैं। हमारी कैबिनेट्स बहुत बड़ी होती हैं, और उसकी वजह यही है कि उसमें कॉम्पिटेंस की बजाय लोगों को रखा जाता है फॉर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो फिर हर एक को सीटें वादा की होती हैं, तो ये बुनियाद बनती है कैबिनेट्स की साइज की और उसकी एक्सपेंशन